محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، محترم اور بزرگ سامعین، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کریمہ، مختصر آیت کریمہ جسے ہر انسان ترجمے کے ساتھ آشنا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی اللہ کی پسند، اللہ کے قرب اور اللہ کے بنائے ہوئے احکام دین اسلام میں پیش کیے گئے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی دین اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال انسان اگر اپنے ذہن پہ زور دے کر یہ تصور کرے اور سوچے کہ جتنے بھی یہ منصب ہیں، جو ظاہری منصب ہے، انسان اس کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے وہ فخر کرتا ہے تو اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یعنی دنیاوی منصب جو انسان کو مل جاتا ہے تو تکبر اس عروج پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے سامنے ایک دوسرے انسان کی اہمیت کو درکنار کر دیتا ہے، ذرا عہدہ اور منصب ملنے کے بعد۔ جبکہ عزیزان گرامی، اسلام نے بتایا کہ انسان کی اصل اوقات کیا ہے، انسان ہے کیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، انسان کی پوری تفصیلات اسلام نے بتائی ہیں کہ انسان ہے کیا، تھا کیا۔ ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ انسان کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا جب یہ انسان، یہی انسان جو منصب کی وجہ سے اکڑ رہا تھا، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے لگتا ہے، تو خود یہ اٹھ کے نہا بھی نہیں سکتا۔ اسے 4 افراد، 3 افراد، 2 افراد بہرحال اس کو نہلاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس کو چند افراد اٹھا کر اس کی آخری منزل تک پہنچاتے ہیں، یعنی اتنا بھی یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نماز جنازہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت ہوتی ہے، سب نے دیکھا ہے۔ اذان اور اقامت پیدا ہونے کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، سیدھی نماز ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب اذان کہیے، مولانا صاحب اقامت کہیے۔ اچھا، آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، اقامت کے بعد نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ نماز میں اقامت کے بعد نماز کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اقامت ختم ہو فوراً نماز شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے چند سیکنڈ کا جو فاصلہ ہوتا ہے اقامت اور نماز کے درمیان، انسان کی زندگی سے چند سیکنڈ کی ہے۔ جب یہ آیا تو اذان اور اقامت ہوئی، اقامت کے بعد اب نماز ہونی ہے، تو کتنا فاصلہ ہے اقامت اور نماز کے درمیان؟ اب اس کے مرنے پہ اقامت نہیں ہوتی بلکہ سیدھی نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو یہ مختصر سی زندگی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم اسے زیادہ زندگی تصور کر لیتے ہیں۔ ایک مختصر سی زندگی، اس میں کتنا اس کا غرور اور تکبر ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
عزیزان گرامی، جب نماز ہو جاتی ہے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ تلقین ہوتی ہے۔ جب تلقین ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے اسمع افہم فلا ابن فلا، سن اور سمجھ، فلا ابن فلا یعنی سن اور سمجھ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹر صاحب سنو، انجینئر صاحب سنو، مولانا صاحب سنو۔ بس جن چیزوں میں غرور تھا اب نہیں کہا جاتا، بلکہ وہی نام لیا جاتا ہے جو والدین میں دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کی اوقات ختم ہوئی۔ کبھی آپ نے سنا اسمع افہم ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، مولانا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پہ پہنچ گیا۔ اس کی جو کل حقیقت تھی، جب یہ کل آیا تھا تب بھی یہ نام رکھنے کا محتاج تھا کہ اس کا کوئی نام رکھ دے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی کو آپ اس کے والدین کا دیا ہوا نام سے پکار کے دیکھیے، کسی ڈاکٹر کو پکار کے تو دیکھیے آپ۔ ہاسپٹل کے اندر مجھے علم نہیں تھا، ایک مرتبہ ڈاکٹر تھی، میں نے کہا سسٹر اس مریض کو دیکھ لیجئے، بگڑ گئی۔ اب ہم کو نہیں معلوم تھا، یقین مانیے میں بالکل یہ بات، میں نے کہا سسٹر اس مریض کو دیکھ لیجئے۔ فوراً کہتی ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں آپ کو سسٹر دکھائی دیتی ہوں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کیا کہیں، کچھ دیر تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کہوں تو کہوں کیا۔ میں نے کہا آپ تو برا مان رہی ہیں، میں نے سسٹر ہی تو کہا، پھر اس نے بگڑ کے اور زیادہ بگڑ گئی۔ ہم نے کہا آخر آپ بتا تو دیجئے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ معلوم ہوا کہ سسٹر اسے کہا جاتا ہے جو نرس وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی اتنی سی بات اس کو برداشت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو اگر سسٹر کہہ دے تو یہ گوارا نہیں ہے، یہ تکبر نہیں تو پھر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام اسی چیز کو بتاتا ہے کہ یاد رکھنا، جو تجھے بچپن میں تیرے والدین نے نام دیا تھا اسی نام سے آج پکارا جائے گا۔ آخر میں پوری دنیا تو اس کا راز کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ انجینئر نہیں ہے، یہ سب دنیا منصب سے جو منصب دنیا دیتی ہے، اس بات کا پتہ چلا وہ سارے کے سارے چھین لیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب ایک منصب اس کے ساتھ جاتا ہے، ایک منصب ضرور جاتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا، ایک چیز ضرور جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس کے اعمال ہیں، جسے دوسری زبان میں تقویٰ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار یہ اس کے ساتھ جائے گا، بولا جائے گا، بولا جائے گا، لیکن یہ اعمال اس کے ساتھ ضرور جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، انسان خود اندازہ کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اکثر انسان امیری اور غریبت کا مقابلہ کرنے لگتا ہے، اکثر انسان گورے اور کالے کا مقابلہ کرنے لگتا ہے، اکثر انسان قد کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ یہ سب فالتو کی باتیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، یا نہیں مجھے یاد ہے، اگر انسان اس کا رنگ معیار ہوتا اگر انسان کا، تو پھر افریقہ کے لوگ کہاں جاتے؟ اگر یہی رنگ مراد ہوتا اسلام میں کہ بھئی خوبصورتی کا معیار گورا پن ہے، سفید رنگ ہے، تو پھر افریقہ کے لوگ کہاں جاتے؟ اگر کالا کہہ دیا جاتا تو انگریز کہاں جاتے؟ اے میرے بھائیوں،
یہ فقط اور فقط فرہنگی چیزیں ہیں جس کی طرف بار بار اشارہ میں کرتا رہوں گا. یہ فرہنگ ہے, کلچر ہے. کہیں پہ گورے اچھے کہلاتے ہیں, کہیں پہ کالے اچھے کہلاتے ہیں. آپ ثابت کر دیجئے گورے اچھے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کیا معیار ہے صاحب؟ پھر افریقہ والے کو کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ اس کا اسلام سے دائرہ خط. اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اسلام کسی بھی شخص سے ظلم نہیں کرتا. اسی لیے عزیزان گرامی پیغمبر اکرم نے دو لوگوں کا انتخاب کیا. آپ کو میں ان کا نام بتا رہا ہوں. دو کلر ہے, گورا کالا. کیسے پتا چلے کہ اسلام میں کون معیار ہے؟ پیغمبر اسلام نے ایران سے آئے ہوئے, فارس سے آئے ہوئے سلمان کے لیے کہا سلمان منا البیت. سلمان ہمیں لے بیت میں سے ہے, لیکن حبشے کا رہنے والا بلال جو کالے تھے, اسلام نے معیار بتایا جب تک بلال اذان نہیں دے گا اس وقت تک دل روشن نہیں ہوگا. بتائیے یہ معیار نہیں ہے؟ بلال کو اس منزل پہ لے جا کے رکھ دیا, سلمان کو اس منزل پہ لے جا کے رکھ دیا. کیا مطلب؟ ارے پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا ہے, یاد رکھنا ہمارے نزدیک نہ کالا معیار ہے نہ گورا معیار ہے, بلکہ اس کا تقوی معیار ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان گرامی, جو میرے سر پہ ٹوپی ہے یہ بھی ایک فرنگ کی دین ہے, مجبوریاں ہے. یہ کرتا پیجامہ یہ فرنگ کی دین ہے جس کو اسلامی بنا لیا گیا. صاحب کہاں سے اسلامی ہو گیا؟ کیسے اسلامی بن گیا؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا کون سی چیزیں اسلام میں لا کے رکھ دی گئی اور باقاعدہ چل رہی ہے. سب لوگ اگر نہ پہنیے کرتا پجامہ تھوڑی دیر کے لیے نہ پہنیے, دیکھیے پھر کیا ہوگا. وہ ذہن کو اتنا محدود کر دیا گیا. یہ محدودیت ذہن ہے. انسان کا معیار اصل تقویٰ تھا, اس کا لباس نہیں تھا. خود مولا کائنات نے کہا جمال کو لباس میں تلاش مت کرنا. لیس الجمال بأثواب تزین. کبھی بھی جمال خوبصورتی لباس میں تلاش مت کر لینا, اس لیے کہ خوبصورتی کا معیار علم اور ادب ہوگا. مولا کائنات نے کہا خوبصورتی کا معیار انسان کا علم ہے, اس کا ادب ہے, اس کا اخلاق ہے. انسان کے پاس سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال میرے دوستو, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اصل جو معیار ہے خوبصورتی کا وہ انسان کا علم ہوگا, اس کا ادب ہوگا, اس کا اخلاق ہوگا. پیغمبر اکرم نے 40 سال تک درس اخلاق دیا ہے. 40 سال تصور کریں گے. 23 سال ہے جس میں 3 سال شیخ ابی طالب کے ہیں. پیغمبر اکرم نے اسلام کے قوانین پہنچائے 23 سال, جس میں 3 سال شیخ ابی طالب بھی ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے, جس علم کو سب سے زیادہ پہنچایا اس کے لیے 40 سال لگائے پیغمبر اکرم نے. 40 سال کا درس دیا. اخلاق, کفار سے بھی امین کہلا لیا. کبھی غور کیا؟ صادق کہلا لیا. ہم کہاں ہیں؟ آخر 40 سال کی حیات طیبہ پیغمبر اکرم کی, 23 سال کی ایک طرف, 40 سال کی ایک طرف. پیغمبر اکرم نے 40 سال درس اخلاق دیا تھا جو انسان کی زندگی سے غائب ہو رہا ہے. 40 سال کی زندگی بھولی جا رہی ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد چاہے بچہ ہو, جوان ہو یا ضعیف ہو,
وہ رسول ہے۔ ظاہر سی بات اب 40 سال کی زندگی کو بھولا نہیں جا سکتا۔ اس 40 سال میں کیا ہوا ہے، اس 40 سال کے اندر پیغمبر اکرم نے سب سے زیادہ اخلاق کا درس دیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، نام یاد نہیں ہے، حسن نام سے ہے کوئی منطقی ریاضی علم کے مالک تھے، انہوں نے اسی اخلاق کے اوپر ایک بات کہی تھی کہ انسان کے پاس اگر اخلاق ہو تو اسے ایک نمبر دیا جائے، ایک نمبر اس کو نواز دیا جائے اگر اخلاق ہے۔ اگر اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اس کے پاس علم بھی پایا جاتا ہو تو اس کے ایک کے آگے 0 لگا دیا جائے۔ اگر اس کے پاس شجاعت پائی جاتی ہو تو ایک اور 0 لگا دیا جائے، سخاوت پائی جاتی ہو تو ایک اور 0 بڑھا دیا جائے، یعنی جتنی بھی صفتیں پائی جاتی ہو 0 کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی ایک کے اوپر ہی 0 لگایا جائے۔ یعنی اگر اخلاق ہے، علم بھی پایا جاتا ہے تو 0 لگا دیجئے، 10 نمبر دے دیجئے۔ اگر شجاعت ہے تو ایک اور 0 لگا دیجئے، 100 نمبر دے دیجئے۔ ایک اور 0 لگا دیجئے، 1000 نمبر دے دیجئے۔ یعنی بڑھاتے چلے جائیے اس کے کمالات کی بنا پہ، اس کو 10 گنا دیتے جائیے آپ۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اخلاق نہ ہو تو ایک کو ہٹا لیجئے، اس کی زندگی خود بخود 0 میں منتقل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فقط ایک نمبر دیجئے اور اسی کے ساتھ 10 گنا اس کا بڑھاتے جائیے۔ لیکن اگر اخلاق نہ ہو، وہ کہتے ہیں پھر اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ علم ہوگا، سخاوت ہوگی، صبر ہوگا، سب بیکار ہے، اس لیے کہ اخلاق نہیں پایا جاتا۔ انسان کے اندر اگر اخلاق نہ پایا جائے میرے دوستو سب کا سب بیکار ہے، اس لیے کہ 40 سال پیغمبر نے درس اخلاق دیا۔ غور کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ یاد رکھیے گا، اسلام نے معیار تقوی بنایا، تقوی اس کا معیار ہے، اور انسان کی زندگی اگر تقوی پہ گزر جائے تو اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں۔ ہر انسان کو جانا ہے، آج نہیں کل ہر انسان کو جانا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، دنیا کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے، دنیا تو پروپیگنڈا بنائے گی، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان بہت تیزی سے پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتا، حق کو ہمیشہ دبایا گیا۔ آپ پورا مارکا اٹھا لیجئے، 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کیا نہیں ہوا؟ ہمیشہ حق کو دبایا گیا، ہمیشہ حق کو دبایا گیا۔ بہرحال ایک بات سن لیجئے اور بات تمام کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری کے حالات کیا تھے؟ آپ نے کبھی غور کیا کیا ہوا ہے ان حالات میں؟ جب تک 11 ہجری سے 61 ہجری تک کے حالات انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت اس کی سمجھ میں کربلا نہیں آئے گی۔ جب تک اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو ان 50 سالوں کو سمجھنا پڑے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، دشمن نے بہت سی چالیں چلی کہ حسن نے صلح کی، حسین نے جنگ کی، بہت سی باتیں خطبہ بیان کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے، امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا تھا، ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوتا۔ اس لیے کہ بھائی حسن ہو یا حسین، دونوں کے کردار میں ذرہ برابر بھی فرق نہ تھا۔
جو کام بھی اہل بیت نے کیا ہے وہ مشیت کے تابع کیا ہے. جو اسلام چاہتا تھا وہی دونوں نے کیا ہے, وہی مولا کائنات نے کیا ہے. اہل بیت نے زندگی اسلام کے دائرے میں گزاری ہے. جو اسلام چاہتا تھا, جو اللہ چاہتا تھا, وہی زندگی گزاری ہے. چاہے وہ حسن ہو, چاہے حسین ہو, یا امام زین العابدین ہو. سب کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, سب کا اپنا کارنامہ ہے, سب کا اپنا کریکٹر ہے. 40 ہجری میں مولا کائنات اس دنیا سے جاتے ہیں. 40 ہجری میں 41 ہجری میں امام حسن نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, یا مولا حسین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا 41 ہجری میں مولا حسین نہ تھے؟ آخر یہ تلوار 61 ہجری میں کیوں اٹھی؟ جب مولا کائنات 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے تو 41 ہجری میں تلوار کیوں نہیں اٹھی؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ امام حسن نے صلح کی. نہیں میرے دوستو, یاد رکھیے گا 41 ہجری میں امام حسن نے تلوار اٹھائی, اور جب تلوار اٹھائی امیر شام کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاملہ آگے بڑھ رہا تھا کہ امیر شام کی طرف سے ایک آواز گونجی کہ ہم صلح چاہتے ہیں. سنیے گا میرے دوستو, امیر شام کی طرف سے ایک آواز آئی کہ احسان ہم صلح چاہتے ہیں. اگر تلوار نہ اٹھاتے حسن تو یہ صلح کی بات کہاں سے آئی؟ صلح ہوتی کب ہے؟ کوئی بتا سکتا صلح کب ہوتی ہے؟ جب دونوں آمنے سامنے آ جائے تبھی تو صلح کی بات ہوگی. اے میرے دوستوں, کبھی سوچا کیجئے امام حسن نے تلوار اٹھائی, کون کہتا تلوار نہیں اٹھائی؟ تلوار اٹھائی لیکن صلح کی پیشکش رکھ دی گئی. ورنہ صلح کا کیا مطلب تھا؟ اگر امام حسن گھر بیٹھے ہوتے تو کیا مطلب تھا؟ میرے شام کہتا میں صلح چاہتا ہوں. اور صلح کی بھی یاد رکھیے گا, سب سے بڑی بات یہ ہے سادے کاغذ میں صلح چاہتا ہوں, جو حسن شرطیں لگا دے مجھے ساری منظور ہے. دیکھ رہا دشمن کا ڈر کتنا تھا, دشمن پہ کتنی بھے بیٹھ چکی تھی. امیر شام نے کہا مجھے بغیر شرط کے, یعنی میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہوگی, ساری شرطیں حسن کی ہوں گی, میں صلح کر لوں گا. تو صلح کون کر رہا میرے دوستو یہ تو بتا دو. اب حسن صلح کہاں کر رہا ہے؟ صلح تو دشمن کر رہا ہے. کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میں دشمن نے کہا کہ میں بغیر شرط کے, یعنی میری طرف سے کوئی شرط نہیں, ساری شرطیں حسن کی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن امام حسن سے گھبرا رہا تھا, ڈر رہا تھا. سوچئے گا کہ اس باتوں کو, یہ مجلس میں تمام باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. کیا ہوا؟ صلح ہوئی. پہلی شرط صلح کی جو پہلی شرط تھی وہ کیا تھی؟ امام حسن نے پہلی شرط رکھی صلح کی. امیر شام کتاب اللہ یعنی قرآن کریم, سنت رسول اللہ یعنی حدیث پہ عمل کرے گا. پہلی شرط آپ سن رہے, پہلی شرط یہ اگر آپ غور کر لیں کہ امیر شام یزید کا باپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ عمل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے امام حسن نے واضح کر دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ عمل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے امیر شام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ چکا تھا. اگر نہ ہٹتا تو یہ شرط کیوں لگاتے؟ بے شرط کا مطلب کیا تھا؟ بہرحال اس کا مطلب مولا حسن نے اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا جو اس نے ظاہری اسلام قبول کر رکھا تھا. نقاب ہٹا دی, پوری دنیا کو بتا دیا نہ کتاب کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے. اب نہ کہے کوئی کتاب کافی ہے,
اس لیے کہ امیر شام نے کہ چہرے سے نقاب ہٹا کے بتایا یہ نہ کتاب کے ماننے والے ہیں نہ یہ حدیث کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بتایا نہیں بتایا؟ اب اگر کوئی کہے کہ کتاب کافی ہے تو ان کے بزرگوں سے پوچھ لیجیے انہوں نے کتاب کو اگر مانا ہوتا تو امام حسن یہ شرط نہ لگاتے. ایک بات. دوسری بات اب بہت سی شرطیں وہ میں نہیں پڑھوں گا. ایک شرط جو امام حسن نے لگائی تھی اصل کربلا اس شرط پہ ٹکی ہوئی تھی. یہ شرط سن لیجئے کربلا 61 ہجری میں کیوں کی. امام حسن نے شرط لگائی کہ امیر شام اپنے بعد اپنا کسی کو حاکم نہیں بنائے گا. سن لیا آپ نے شرط؟ اپنے بعد اپنا کسی کو حاکم نہیں بنائے گا. اب امیر شام کب مرا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. امیر شام اپنے بعد اپنا کسی کو حاکم نہیں بنائے گا. یہ حق اسے حاصل نہیں رہے گا. اچھا کوئی بات نہیں. 41 میں یہ معاملہ ہو گیا. امام حسن 50 ہجری میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیں تھوڑی سی تاریخی گفتگو سن لیا کیجیے کبھی کبھی کام آئے گی. اب 50 ہجری میں امام حسن اس دنیا سے چلے تو 51 ہجری میں مولا حسین کو تلوار اٹھا لینی چاہیے. مولا حسین کو اٹھا لیں تلوار لیکن نہیں اٹھاتے. مولا حسین خاموش ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے گا 10 سال حسن خاموش. 10 سال 40 سے لے کر 50 تک حسن خاموش. 50 سے لے کر 60 تک حسین خاموش. ورنہ 51 میں تلوار اٹھاتے نہیں اٹھائے. بس عزیزو اسی کو سمجھنا ہے کربلا 61 میں کیوں ہوئی. 10 سال امام حسن خاموش, 10 سال امام حسین خاموش. عزیزان محترم پیغمبر اکرم کی وہ حدیثیں کہ یہ بیٹھے رہے تب بھی امام, یہ کھڑے ہو جب بھی امام. یہی تو آپ غور دیکھیے. حسن 10 سال خاموش, حسین 10 سال خاموش. 41 میں تلوار حسن نے اٹھائی, 61 میں تلوار حسین نے اٹھائی. ابتداء میں حسن نے, انتہا میں حسین نے. بہرحال میں پوری یہ وضاحت نہیں کروں گا. تلوار اٹھائی. کب اٹھائی؟ اس لیے کہ امام حسن نے شرط لگائی تھی امیر شام اپنا حاکم اپنے بعد کسی کو نہیں بنائے گا. 60 ہجری میں امیر شام اس دنیا سے گیا, واصل جہنم ہوا. جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جانشینی سونپی, فوراً امام حسین نے کہا میں اسے نہیں مانتا اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب تو یاد رکھیے گا اس لیے کہ اب 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. جیسے اس نے اپنا جانشین بنایا اور اس نے ایک پیغام دیا تھا یزید کو کہ یاد رکھنا پوری دنیا بھی اگر بیعت کر لے تو تیری حکومت آگے نہیں بڑھے گی جب تک حسین بیعت نہ کر لے. بس عزیزان محترم میں اسی لیے کہتا ہوں یزید کو اتنا اصرار کہ بیعت کرے حسین, اتنا اصرار کیوں تھا؟ آخر اس سے یہ سوال بھی تو کیا جا سکتا ہے پورا عرب ایک طرف تھا. اکثر لوگ تو بیعت کر رہے تھے یزید کی, اپنی حکومت چلاتا, اسے حکومت چلاتا جیسی بھی چلا رہا تھا. جب حکومت چلا رہا تھا عرب تو مان رہے تھے, بالخصوص شام کے لوگ تو مانتے تھے.
آخر مولا حسین سے اتنا اصرار کیوں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے مولا حسین کی تائید لینی پڑے گی۔ اگر مولا حسین تائید نہیں کریں گے تو حکومت آگے نہیں بڑھے گی۔ بس میرے دوستو یاد رکھنا، پوری دنیا کی سلطنت ایک طرف ہے جب تک شریعت کی تائید نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میں اسی لیے کہتا ہوں دنیا سمجھ میں آ سکتی ہے اگر دین تمہارے پاس ہے۔ اگر دنیا تمہارے پاس ہے تو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے شریعت کی تائید ضروری ہے۔ اگر شریعت تائید نہ کرے تو بڑی بڑی حکومتیں لرز کے رہ جاتی ہیں، لرزتی ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں، نہیں کہہ سکتا بہت سی باتیں۔ علماء کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درباروں کے چکر لگائے۔ حکومت خود علماء کے دربار پہ آتی ہیں، گھر پہ آتی ہیں، دروازے پہ آتی ہیں۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، بار بار یزید کا بیعت کا سوال کرنا، اور مولا حسین کا ایک ہی جملہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور قیامت تک کے لیے پیغام ہے یہ میرے دوستو، مجھ جیسا کون ہے اور اس جیسا کون ہے؟ جو ظلم کی بیعت کر لے وہ مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین نے پیغام دے دیا، مجھ جیسا کون ہے اس جیسا کون ہے؟ مجھ جیسا ہمیشہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس میرے دوستو اسی کردار پہ زندگی گزاریے۔ مولا حسین نے قیامت تک کے لیے معیار دے دیا کہ اگر حسینی ہے تو مجھ جیسا ہوگا، میرا کریکٹر رکھتا ہوگا۔ یزیدی ہے تو اس جیسا ہوگا، اس کا کریکٹر رکھتا ہوگا۔ تو ظلم کے سامنے کبھی گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ اس لیے کہ مولا حسین نے بتا دیا کہ یاد رکھنا، ظالم سر کاٹ کر سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ بس تمام کر رہا ہوں بات، یزید کی طرف سے نعرہ یہ بلند تھا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ آخر بیعت لے سکا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے گھر بار لٹا دینے کا نام کامیابی نہیں ہوتا، کسی کو قتل کر دینے کا نام کامیابی نہیں ہوتا میرے دوستو، کسی کو ستانے کا نام کامیابی نہیں ہوتا۔ کامیابی نام ہے مشن کا۔ آخر یزید اپنے مشن میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، پوری دنیا جانتی ہے کہ بیعت نہ لے سکا۔ اسی لیے 61 ہجری کے بعد اہل بیت نے اپنی سیرت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا، سجاد نے دعاؤں کے سہارا لیا، باقی نے ان کا سہارا لیا، اور اس دین کو خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا، کیونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ یزید کا پروپیگنڈا، امیہ کی بنائی ہوئی چال کو باطل کیا جائے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے۔ حبیب ابن مظاہر کو کیوں بلایا تھا کوفے سے؟ کیا مولا حسین کے ساتھ اصحاب نہ تھے؟ ایک حبیب کو بلا کر، بوڑھے حبیب کو بلا کر حسین کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اے میرے دوستو، حسین کو مدد کی ضرورت تھی، کیا حسین مدد کے لیے حبیب کو بلا رہے تھے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ان باتوں کی طرف، سرسری گفتگو کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ حبیب کو اس لیے بلا رہے تھے کہ مدد کی ضرورت تھی؟ نہیں میرے دوستو، ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، اور اہل بیت کی بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک علم دین نہ ہو۔ علم دین اسی لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کی بات کو سمجھنا ہے۔
جانتے کیوں بلایا تھا حبیب کو؟ حبیب حافظ قرآن تھے، حبیب مدرس قرآن تھے، بچپن کے دوست تو تھے ہی حبیب، لیکن حبیب حافظ قرآن تھے۔ دل تو چاہتا یہی ہے کہ جب نام آ گیا، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ مرحوم محمد علی جن کو میں اچھی طرح جانتا تھا، پہچانتا تھا، 13 سال تقریباً ایران میں رہے، اور جب آنے کا قصد کیا مشہد جاتے ہوئے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 13 سال ان کی سرزمین پر رہنے والے مرحوم محمد علی یقیناً والدین کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہوتا ہے۔ 13 سال تک کسی بیٹے کو نہ دیکھا ہو، اور جب آنے کی اطلاع ملی ہو تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے مرحوم کی بہت سی باتیں، یقین مانیے وقت نہیں ہے، میں بہت ان کی اچھائیوں کو جانتا ہوں۔ سب سے بڑی مرحوم کے اندر جو اچھائی میں نے پائی تھی، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اس شخص کے منہ سے کسی کی غیبت نہیں سنی۔ بہت بڑی صفت ہوتی ہے یہ، میں نے کبھی اس شخص کے منہ سے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی۔ اگر کبھی کوئی تذکرہ آیا بھی کہ بھائی فلاں آدمی کہتا ہے میں چھوڑو، کبھی نہیں کہتا تھا، کبھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بڑی سادی زندگی گزار کے مرحوم اس دنیا سے چلا۔ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مرحوم محمد علی آئے ہیں، تو میں اتفاقی طور سے ایک سوال میں نے کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ بھائی تمہیں فرصت مل گئی؟ تو عجیب، میں آج تک یہ بات سوچتا ہوں مرحوم، تو کہتے ہیں کہ میں کہ تمہیں فرصت کیسے ملی، کیسے تم آئے؟ مجھے معلوم ہے، یعنی خواب میں خود یقین کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اللہ ایک افسوس ہے کہ نیچے والے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ جملہ آج تک مجھے یاد ہے۔ میں نے جب پوچھا تو کہتے نیچے والے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات میں اپنی آج اس منبر سے بیان کر رہا ہوں، مرحوم محمد علی کہ نیچے والے نماز نہیں پڑھتے، یعنی شکوے کے ساتھ یہ شکوہ انہوں نے کیا۔ جو میں آج تک غور کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلندیوں پہ رہنے والی ہستیاں ہیں، وہ ہمارے بارے میں اگر کوئی شکوہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب نماز کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم نہ کریں تو شکوے کی بات تو ہے، یہ تو اس کی عبادت سے مخصوص ہے۔ بہرحال عزیزو، مرحوم کے والد لیاقت حسین، جنہوں نے مجھے حوزہ علمیہ میں مظفر نگر میں ایڈمیشن کے لیے پریشان تھا، تو مرحوم ہی نے مجھے خواجہ پیری صاحب کے ذریعے سے مظفر نگر حوزہ علمیہ پہنچوایا تھا، لیٹر لکھوایا خواجہ پیری صاحب سے، اور اس کے بعد میرا حوزہ علمیہ امام حسین میں ایڈمیشن ہوا۔ یعنی بہرحال مرحوم کا بیٹا اور مرحوم کے والد کے یہ احسان ہے جو پروردگار بہرحال ان کی نیکیاں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اور ان کو میں نہیں بھول سکتا، کچھ نیکیاں اس طرح کی، بہرحال یہ نیکی تھی کہ انہوں نے میرا ایڈمیشن مظفر نگر میں کرایا۔ پروردگار مرحومین کو، دونوں مرحومین کو جوارات ائمہ میں جگہ عنایت فرما، اور ان کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال عزیزو، حبیب کا تذکرہ آ گیا میری زبان پہ، تو میں یہ آپ کو بتا دوں، مظاہر، حبیب ابن مظاہر، حبیب کے والد کا نام مظاہر ہے، اور مظاہر رسول اللہ کو دوست رکھتے تھے۔ گئے رسول اللہ کی خدمت میں مظاہر، اور جانے کے بعد کہا حضور میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک وقت کا کھانا آپ کے لیے پیش کروں۔ رسول اللہ نے قبول کیا۔ حبیب ساتھ میں تھے مظاہر کے، تو ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں بابا
رسول اللہ سے کہیے کہ حسین کو ساتھ لے کر، حسین کو ساتھ لے کر۔ بہرحال رسول اللہ حبیب کے یہاں آنا، مظاہر کے یہاں آنا تھا، دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے مظاہر بہت سی چیزیں لے آئے، کچھ چیز لینے کے لیے بازار گئے۔ اتنے میں حبیب چھت پر پہنچے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اور مولا حسین آ رہے ہیں، مولا حسین آ رہے ہیں۔ جیسے استقبال کے لیے انسان دور سے دیکھتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ چھت پہ گئے، اب جو چھت پہ حبیب پہنچے تو ایک مرتبہ شوق دید میں، شوق انتظار میں حبیب کا پیر چھت سے پھسل گیا۔ اب حبیب چھت سے زمین پر آئے اور حبیب اس دنیا سے چلے، حبیب اس دنیا سے چلے گئے۔ مظاہر آئے، حبیب کے والد نے جیسی یہ ماجرا دیکھا کہ بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، بہرحال بیٹے کی محبت، لیکن ایک مرتبہ گھر میں جا کے کہا کہ دیکھو رونا، گریہ مت کرنا، اس لیے کہ میں نے دعوت رسول اللہ کی ہے، پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد بتا دے۔ حبیب نے گوشے میں، مظاہر نے گوشے میں لے جا کے حبیب کو رکھ دیا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم آ گئے، حسین بھی ساتھ میں، کھانا لگا دیا گیا۔ مظاہر کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے، تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا چچا مظاہر، میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ اب حبیب نے ایک مرتبہ مظاہر نے کہا چلے گئے ہوں گے، آپ کھانا کھائیے، آ جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں چچا مظاہر، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست حبیب نہ آ جائے۔ اب کیا کرے مظاہر؟ بے چین مظاہر، پریشان، بار بار اصرار کیا کہ کھانا کھا لیجئے۔ مولا حسین نے کہا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک کھانا۔ آخر پورا ماجرا بیان کیا مظاہر نے۔ مولا حسین نے حبیب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا نانا، نانا رسول اللہ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا بچپن کا دوست زندہ نہ ہو جائے۔ اب آپ سمجھئے گا کون ہے حبیب؟ جب تک میرا دوست زندہ نہ ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بس سزادارو، مولا حسین نے کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی ہے میرا پروردگار، میرا حسین بغیر حبیب کے کھانا نہیں کھا رہا۔ حبیب کو پروردگار نے زندگی سے نوازا۔ نمبر 1 یہ ہے، حبیب یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، حبیب کوفے میں مدرس قرآن ہے، قرآن کا درس دیا کرتے ہیں۔ حبیب کے بہت سے شاگرد ہیں، بہت شاگرد ہیں حبیب کے، اور یہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ استاد کا احترام ہر دور میں ہوتا ہے، استاد کا احترام ہر دور میں ہوا کرتا ہے۔ مولا حسین نے حبیب کو اس لیے بلایا تھا کہ تاکہ کوفے والے اگر ہمارے اوپر پتھر پھینکے تو ان شہداء میں، ان سروں میں حبیب کا بھی سر ہو، عزادار ہو۔ جب یہ کاروان کوفے میں پہنچا تھا اور حبیب کا سر لوگے نیزہ پہ تھا تو ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے قاسم نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے محلے میں گئے اور جانے کے بعد کہا اے میرے خاندان کے لوگوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، آخر تمہیں غیرت نہیں آتی
آتی، ارے پورے محلے کے لوگ، حبیب کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، اور ہونے کے بعد حبیب کے سر کو چھین لیا، ارے سر کو چھین لیا۔ اب سر کو چھیننے کے بعد قاسم جو حبیب کا بیٹا تھا ایک مرتبہ اپنے باپ کے سر کو لے کر ایک جملہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے سر نوکے نیزہ پہ نہیں جاتے۔ عزادارو یہ جملہ سجاد نے کیسے سنا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک جملہ کہا اے قاسم ایسا مت کہ اس لیے کہ سجاد زندہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ عزادارو یہ تھی مظلومی ہے امام سجاد۔ ارے قاسم شرمندہ ہوا یہ کہہ کے جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے سر نوکے نیزہ پہ نہیں جاتے، آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ حبیب کا سر اسی لیے کوفے میں تاکہ پتھر پھینکنے والے کم سے کم یہ سوچ لے ہمارا استاد حبیب بھی انہی کے ساتھ ہے، لہذا یہ باغی نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا محمد علی ابن لیاقت علی ابن شہمت علی کی روح کو اصال